نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین، سلمان ندوی صاحب ایک زمانے میں معزز اور محترم علماء میں شمار ہوتے تھے۔ خصوصاً طلباء کی نظر میں وہ بہت محترم اور مکرم مانے جاتے تھے، مگر اچانک کیا ہوا کہ وہ محبوب سے مبغوض اور قابل محبت سے قابل نفرت بن گئے۔ کہیں اس کی وجہ تکبر تو نہیں؟ میری نظر میں اس کی وجہ تکبر ہے۔ غالباً انہیں تکبر ہوا اپنی طلاقت لسانی پر، اپنے مقفع مسجع جملوں پر، اپنی عربیت پر، اپنی صلاحیت پر، اپنی نسبت پر۔ بہرحال جو بھی ہو، تکبر عزازیل را خار کرد، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اور جب مقبولیت ختم ہو گئی تو مقبولیت کی تلاش میں شیعوں کے دروازے پر پہنچ گئے اور ان میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کر رہے ہیں جو انہیں اہل تشیع کے نزدیک مقبول بنا دے۔ اگر یہ مقصد اور یہ منشا ہے تو اللہ کی پناہ، یہ انہیں سلمان ندوی سے سلمان رشدی بنا دے گا۔ بہرحال اس وقت انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بھی کہا ہے وہ سراسر بکواس ہے، اہل تشیع کو خوش کرنے کے لیے ہے اور تحقیق کے نام پر تنقیص اور توہین ہے۔ اس وقت میرے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر لکھی گئی چند کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب ہے حضرت امیر معاویہ اور تاریخی حقائق، مفتی تقی عثمانی صاحب کی۔ دوسری کتاب ہے سوانح معاویہ، مولانا یحییٰ نعمانی صاحب کی۔ تیسری کتاب ہے خلافت معاویہ، عبد الوحید حنفی صاحب کی۔ میں اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب سے چند اقتباسات نقل کر رہا ہوں تاکہ معلوم ہو سکے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور صحابہ کرام کی نظر میں کتنے مقدس، محترم اور معزز تھے۔ اسلام لانے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مستقل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے اور آپ اس مقدس جماعت کے ایک رکن رکین تھے جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت وحی کے لیے مامور فرمایا تھا۔ چنانچہ جو وحی آپ پر نازل ہوتی اسے قلم بند فرماتے اور جو خطوط و فرامین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جاری ہوتے انہیں بھی تحریر فرماتے۔ وحی خداوندی لکھنے کی وجہ سے ہی آپ کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حزم لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سب سے زیادہ حضرت زید بن ثابت آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہے، اور اس کے بعد دوسرا درجہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ یہ دونوں حضرات دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے اور اس کے سوا کوئی کام نہ کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابت وحی کا کام جتنا نازک تھا اور اس کے لیے جس احساس ذمہ داری، امانت و دیانت اور علم و فہم کی ضرورت تھی وہ محتاج بیان نہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلسل حاضری، کتابت وحی، امانت و دیانت اور دیگر صفات محمودہ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار آپ کے لیے دعا فرمائی۔ حدیث کی مشہور کتاب جامع الترمذی میں ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی اور فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دیجئے اور اس کے ذریعہ سے لوگوں کو ہدایت دیجئے۔
ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی اور فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب کتاب سکھا اور اس کو عذاب جہنم سے بچا۔ مشہور صحابی حضرت عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد ووقیہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب سکھلا دے اور شہروں میں اس کے لیے ٹھکانہ بنا دے اور اس کو عذاب سے بچا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی امارت و خلافت کی اپنی حیات میں ہی پیشین گوئی فرما دی تھی اور اس کے لیے دعا بھی فرمائی تھی، جیسا کہ مذکورہ حدیث سے ظاہر ہے۔ نیز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وضو کا پانی لے کر گیا۔ آپ نے پانی سے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے معاویہ، اگر تمہارے سپرد امارت کی جائے، یعنی تجھے امیر بنا دیا جائے، تو تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور انصاف کرنا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اچھا کام کرے اس کی طرف توجہ کر اور مہربانی کر، اور جو کوئی برا کام کرے اس کو معاف کر۔ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو کسی کام میں مشورہ کے لیے طلب فرمایا، مگر دونوں حضرات کوئی مشورہ نہ دے سکے تو آپ نے فرمایا، ادعو معاویہ، کہ معاویہ کو بلاؤ اور معاملہ ان کے سامنے رکھو، فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَمِينٌ، اس لیے کہ وہ قوی ہیں، مشورہ دیں گے، اور امین ہیں، غلط مشورہ نہ دیں گے۔ روایت کی سند کمزور اور ضعیف ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا، اے معاویہ، تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مل رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا پیٹ اور سینہ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ نے دعا دی، اللہم املأہ علما، اے اللہ اس کو علم سے بھر دے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، ان پر بھروسہ کیا، تو پھر آج کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرے تو ان کی بات کا کون اعتبار کرتا ہے؟ اب آئیے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ تھا جلیل القدر صحابہ کرام کی نظر میں، اسے بھی سن لیجئے۔ جلیل القدر صحابہ کرام سے بھی متعدد اقوال مروی ہیں جن سے ان کی نظر میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بلند مقام کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی برائی کی گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دعونا من ذم فتى قریش من يضحك في الغضب ولا ينال ما عنده إلا على الرضا ولا يؤخذ ما فوق رأسه إلا من تحت قدميه۔ قریش کے اس جوان کی برائی مت کرو جو غصہ کے وقت ہنستا ہے، یعنی انتہائی بردبار ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے بغیر اس کی رضامندی کے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے سر پر کی چیز کو حاصل کرنا چاہو تو اس کے قدموں پر جھکنا پڑے گا، یعنی انتہائی غیور اور شجاع ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم میرے بعد آپس میں فرقہ بندی سے بچو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھ لو کہ معاویہ شام میں موجود ہیں۔ نیز آپ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم قیصر و کسریٰ اور ان کی سیاست کی تعریف کرتے ہو، حالانکہ تم میں معاویہ موجود ہیں۔
حضرت عمر کی نظر میں آپ کا مقام اور مرتبہ اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے آپ کے بھائی یزید بن ابو سفیان کے انتقال کے بعد آپ کو شام کا گورنر مقرر کیا۔ دنیا جانتی ہے کہ حضرت عمر اپنے گورنروں اور والیوں کے تقرر کے معاملے میں انتہائی محتاط تھے، اور جب تک کسی شخص پر مکمل اطمینان نہ ہو جاتا اسے کسی مقام اور علاقہ کا امیر مقرر نہ کرتے تھے۔ پھر جس شخص کو گورنر بناتے اس کی پوری نگرانی فرماتے، اور جب کبھی معیار مطلوب سے کمتر محسوس ہوتا تو اسے معزول فرما دیتے تھے۔ ان کا آپ کو شام کا گورنر مقرر کرنا اور آخر حیات تک انہیں اس عہدے پر باقی رکھنا ظاہر کرتا ہے کہ انہیں آپ پر مکمل اعتماد تھا۔